یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا گمان ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اس نہر میں جب کوئی میل کچیل لگے غسل کر لے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ صاف ستھری نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نماز صرف فرض ہے اور فرض کو ادا کر لینا یہ ضروری تو ہے، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہماری ذمہ داری، یہ لائبلٹی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان جس طرح 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر سے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی مثال اسی غسل کرنے والے جیسی ہے، جس طرح اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 وقت کے نمازی کے جسم کے اندر، جسم کے باہر، روح کے اندر، روح کے باہر، جسم کی بیرونی ساخت کے اندر اور جسم کی اندرونی ساخت میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جو گناہ باقی رہتے ہیں ان کی تفاصیل بھی رسول اللہ نے بیان کر دی۔ گناہ حد سے پہلے کا ہو، یہ حدیثیں بھی واضح ہیں، لیکن اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ کئی لوگ بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حد سے پہلے کا ہر گناہ صرف نماز ہی پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں معاذ اللہ، کوئی غیر محرم کے ساتھ تعلق میں پڑ گیا، کوئی چوری چکاری میں پڑ گیا، کوئی کسی کا مال لوٹنے میں پڑ گیا، یہ حدود اللہ کے جرائم ہے، کوئی قتل میں شامل ہو گیا، کسی نے بیوی کا اسقاط حمل کروا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کی معافی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، ان کی معافی کیسے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے اللہ حدود کے گناہوں میں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، حدود کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز کے ساتھ جو گناہوں کی توبہ کا کنسپٹ ہے یہ صغائر کے حوالے سے، ہر صغیرہ گناہ انسان کا نمازوں کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے۔ بعض روایات تو ایسے ہیں گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور میرے بھائیو، اسی نماز کے اندر مختلف نمازیں ہیں جن کے مختلف اجر و ثواب ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس حوالے سے کبھی نماز کا ٹاپک چلا، ان سارے نفلوں سنتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہر نفل ہر سنت کا جو اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ کتنے ہیں۔ لیکن نمازوں کی ایک قسم بہت اہم ہے، اور وہ نماز کی کون سی قسم ہے؟ جمعہ۔ میرے بھائیو، جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ سننا صرف سماعت تقریری کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے، جمعے کی نماز کا حصہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں جب بھی نماز کا حکم آیا، کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم آیا، اس نیکی کو کرو۔ لیکن جب جمعے کے نماز کا حکم آیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جمعہ پڑھنے آؤ، جمعہ پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، یعنی جب خطیب منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اس وقت جو اذان دے دی جائے، جب وہ ندا دے دی جائے تو تم مسجدوں کی طرف دوڑ آؤ، مسجدوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ غافل ہے، یا وہ نماز پڑھنے کوئی بندہ جمعے کا آیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے مس ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جمعے کے دن خاص طور کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ عبادات کے دنوں میں سے جمعہ افضل ترین دن ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جس طرح رمضان میں کی جانے والی نیکی، جس طرح عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ فرشتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں فلاں ابن فلاں مسجد میں داخل ہو گیا، صرف یہ نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ
نیکیوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، کچھ گناہوں کی عقاب فرشتوں کو سمجھا دی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا صرف نیکی لکھ لو، اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ جمعے کے جو نیکی کے دن ہیں، اس میں جمعے میں مسجد میں داخلے کی جو نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی فرشتوں کو معلوم ہے۔ اللہ نے لکھوا دیا، کیا جو پہلے آ رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں مسجد میں، پہلے جو آ رہے ہیں، ابھی خطیب کے آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ایک تندرست اور توانا اونٹ کی قربانی اور صدقے کے برابر لکھ دیا جائے۔ جو کچھ لیٹ آ رہے ہیں گائے اور بیل کی قربانی کے طرح لکھ دیا جائے، جو کچھ اور لیٹ آ رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے اس کے لیے بھی انڈوں کے صدقے کا ثواب تو ہے، مرغی کے صدقے کا ثواب تو ہے۔ لیکن ایک بات آئی ہے، ضمنی طور پہ آئی ہے، تو آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیو۔ جو بندہ مسجد میں امام کے آ جانے کے بعد، اذان ختم ہو جانے کے بعد، ممبر پہ امام کے بیٹھ جانے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ جو جمعے کے اجر و ثواب کی جتنی احادیث ہیں، جتنی، دو اور رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہے جو امام کے ممبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل آتا ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آیا، اذان ختم ہونے کے بعد آیا، خطبہ شروع ہو چکا، اب آ رہا ہے، یہ اس اجر و ثواب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے جمعہ ادا کر دیا۔ اور جمعے کو، حالی جمعے کو ادا کرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ پے در پہ جو بندہ صرف 3 جمعے چھوڑ دے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جو بندہ ایک عادی ہو گیا ہے، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ آتا ہی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو بھی اس وعید کے اندر شامل ہونے کا علماء نے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں خطرہ تو انہی لوگوں کا جو امام سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ تو جمعے کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں سب میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ روٹین ہے کہ ساتھی پہلے آ جاتے ہیں، لیکن جو لیٹ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ امام کے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جمعہ پڑھنے آ جائیں، تاکہ یہ سارے اجر و ثواب کی حدیثوں میں شامل ہو جائیں۔ جو بندہ صرف 3 جمعے پے در پہ چھوڑ دیتا ہے یا امام کے آنے کے بعد آتا ہے، بعض لوگوں نے ان کو بھی شامل کیا کہ ایک روٹین ہے، سستی کا عادی ہو گیا ہے، نماز سے سستی برت تک کوئی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں مسجد کی طرف جاؤں۔ یہ بندہ اس وعید میں اس لیے شامل ہے کہ اس کے پاس شرعی عذر ہی کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، یہ کس وجہ سے جمعے سے پیچھے رہا ہے۔ تو جو بندہ 3 جمعوں میں یہ حرکتیں کر جاتا ہے، معاذ اللہ، حدیثیں بڑی سخت ہیں، اس کے دل کے اوپر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نفاق کی مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہو گیا، اس کے دل میں صحیح طرح ایمان نے جگہ نہیں پکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب نمازیوں کو امام مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آنے کی توفیق دے، اور ارادہ بھی کریں کہ ہم پہلے آئیں گے، اور جو پہلے